کیا اگر آپ کو کوئی کہے کہ وہ مرے ہوئے لوگوں کے شہر سے آیا ہے تو کیا آپ اس کی بات پہ یقین کر لیں گے؟ یہ کہانی بھی ایک عورت کی ہے جس کا ایک سچا یقین تھا اور ایک بندے کا فریب تھا۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے تھے، بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ تو ایک ہندو خاندان کا ایک آدمی جو کہ فوت ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کی بیوہ رہ گئی، وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ چھوڑ کے گیا۔ تو خاتون کی ایک بچی تھی جس کو اس نے پال پوس کے بڑا کیا، جوان کیا، تو کسی ناگہانی بیماری کی وجہ سے وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ تو اس نے اس کا کیا کرم کیا، اس کو جیسے بھی اس کی آخری رسومات ادا کی۔ کچھ ٹائم گزرا تو ایک دن دروازے کے باہر کھڑی تھی تو ایک اجنبی آتا ہوا نظر آیا۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے پوچھ لیا کہ تم اس گاؤں میں نئے ہو، کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں مرے ہوئے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں۔ تو اس کو بے یقینی سے دیکھا تو اس کو فوراً اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ کہتی ہے میری بیٹی فوت ہو گئی ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ اجنبی تھوڑا فریبی سا تھا، اس نے دل میں سمجھ لیا کہ اس کی کوئی بیٹی فوت ہوئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ باقی تو وہ ٹھیک ہے لیکن تم نے اس کے لیے بھیجا ہی کیا ہے؟ وہ تو بہت خراب کنڈیشن میں ہے۔ تو اس نے دروازہ کھولا، اس نے کہا آ جاؤ، یہ اس کا کمرہ ہے، جو چیزیں اس کو چاہیے وہ لے جاؤ یہاں سے۔ تو اس نے وہاں سے اس کا کمبل، اس کا بستر اور کچھ اس کے جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ اٹھائیں، اٹھا کے ایک پوٹلی میں باندھی اور کندھے پہ رکھی اور چل پڑا۔ کچھ ٹائم اس کو نکلی ہو گیا تو اسی عورت کا دیور آ گیا گھر پہ۔ تو اس عورت نے اپنے دیور کو بتایا تو دیور تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی فراڈی ہے، یہ میری بھابھی بیچاری شادی لو ہے۔ تو اس نے پوچھا کس طرف گیا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں اس طرف گیا ہے رستے سے۔ اس نے گھوڑے پہ بیٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا جی۔ جب جا رہا تھا نا تو آگے گیا تو وہ بندہ اس کو پیدل چلتے ہوا نظر آ گیا۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی، اوئے رک جا رک جا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی گاؤں میں سے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ میں چیزیں لے کے جا رہا ہوں تو مجھے پکڑے گا۔ تو وہ وہاں سے اس نے دوڑ لگا دی اور گھوڑا والا بھی پیچھے گھوڑا بھگانا شروع کر دیا۔ پیدل اور گھوڑے والے کا فرق تو ہوتا ہے۔ تو وہ بھاگتا ہوا اور تو کوئی چیز اس کو نظر نہیں آئی، ایک ٹالی کا درخت تھا اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اور ٹالی کے اوپر جب چڑھ گیا نا تو گھوڑے والے نے نیچے اس کو آواز دی نیچے اتر کے آؤ، نیچے اتر کے آؤ، لیکن وہ تو نہیں اتر رہا تھا۔ لیکن پھر ایسے کیا کہ گھوڑے والے نے گھوڑا چھوڑا اور وہ بھی درخت کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ابھی گھوڑے والا جو نا تھوڑا سا امیر اور کاروباری طبقے سے تھا اور وہ کسان ٹائپ کا بندہ تھا، وہ چڑھ گیا اوپر۔ اور گھوڑے والا بڑی مشکل سے آدھے تک جب چڑھ کے گیا نا، اس نے دیکھ لیا کہ جب اتنی دیر اس کو چڑھنے میں لگی ہے تو اتنی دیر اترنے میں لگے گی۔ تو اس نے اجنبی نے جو ہے نا وہ پوٹلی نیچے پھینکی اور وہ ٹین پکڑ کے ادھر سے لڑکتا ہوا نیچے آیا، نیچے اتر کے اور اس نے وہ پوٹلی اٹھائی اور بھاگ کے گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا موڑ لیا۔ اتنی دیر میں وہ جو ہندو خاندان کا بندہ تھا وہ نیچے اتر کے آ گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ گھوڑے پہ بیٹھ چکا ابھی تو یہ بھاگ جائے گا، اس نے پیچھے سے آواز لگائی، کہتا وہ بات سن بات سن۔ وہ لڑکی کو کہنا ہے کہ یہ جو سامان ہے نا سارا یہ اس کی اماں نے دیا ہے، تو یہ گھوڑا جو ہے نا یہ چاچا کی طرف سے ہے۔ تو دوستو بعض اوقات ہمارے ساتھ اکثر یہ معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ سے چیز نکل رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز ہو گئی یا یہ خیرات ہو گئی یا فلاں کے لیے ایسے ہو گیا۔ تو مجھے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی کہانیاں بھی آپ تک آتی رہیں۔ بہت شکریہ۔